لیکن اس سے آگے ایک اور حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، اس نماز کا پوچھا جائے گا جس کے ساتھ دل شامل. نمازیں 3 قسم کی ہے. نماز صورت ہے، نماز حقیقت ہے، نماز عشق ہے. نماز صورت ہر فرقے والا پڑھتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ نماز دکھاوا ہی ہے. اس کے لیے زبان کہتی ہے قل هو اللہ خیر، دل کہتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے. اللہ سمجھ، دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے. لامی لد و لامی ولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. یہ نماز صورت ہے. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت، آسان خدا کی نماز حقیقت. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے. اب نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز صورت مسلمان پڑھتا ہے، نماز حقیقت مومن پڑھتا ہے. نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا. یہ تمہاری قرآن کا پہلا لفظ ہے، اللہ سے اللہ اللہ کا ہے. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھ. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو بیم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہے، اسی سے پالے گا. ورنہ پھر کتاب میں لگا رہے، پتہ نہیں یہ کتاب تجھے گمراہ کرے یا ہدایت دے. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. پہلا رکن کلمہ، حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب. اور قرآن فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہے. یہ تمہاری پہلے سنت بھی ہے. حضور پاک غار حرا میں جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اس وقت تو نمازیں تھیں نہیں نا، وہ وہاں ذکر اللہ ہی کرتے تھے. پھر جب وہ مسلمان بنے، جب لوگ مسلمان بنے تو نمازیں اس وقت بھی نہیں، نمازیں تو بعد میں اتری نا. اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے. ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی نا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی قل هو اللہ خیر، دل کہے گا اللہ اللہ. اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ. لامی لد و لامی ولد، دل کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان میں وہ دل میں. زبان اقرار کر رہی ہے اور دل تصدیق کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ. زبان کا تصرف ہے، یہاں سے بولتے ہو امریکہ والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا نا. یہ نماز مومن کا معراج ہے نا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی. گوہر شاہی گوہر شاہی. آئے دن یہی واضح سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. صرف تقریریں سنتے ہیں نا، دعائی کا پتہ ہی بتاتے ہیں نا، دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا. کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اس دل میں اللہ رسول کی محبت تو پیدا نہیں ہوئی نا. یہ لوگ خام خواہ زبان سے جو محبت کرتے ہیں یہ مکار ہیں. محبت کا تعلق زبان سے نہیں، محبت کا تعلق دل سے ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. زبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے اور دل میں وہ شیطان ہے نا. وہ شیطان کیسے نکلے گا؟ ہم کہتے ہیں آپ کے دل میں شیطان ہے، آپ کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے دل میں شیطان کا کیا کام؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے اس وقت تیرے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اور دل میں شیطان ہے تبھی وسوسے آتے ہیں نا. اب تم تجربہ کرو، تم نماز پڑھ رہے ہو تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، شیطان ہے دل میں اندر، لیکن ذکر کے حلقے میں بیٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاؤ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، الٹا مستی آئے گی نا. لیکن جب حلقہ چھوڑو گے تو پھر وہ شیطان. اگر وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، پھر 24 گھنٹے اللہ کی مستی میں رہو نا، پھر 24 گھنٹے تم شیطان سے محفوظ رہو نا. ایک دفعہ سے ابو بکر صدیق نے
حضور پاک کو فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا. کہ جہاد کرنے کا کیسا؟ کہ جب تمہارے اندر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ جو تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ ان کو باہر نکالتی ہے نا. پھر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے نا. یہی تو جہاد ہے نا. اگر وہ وسوسے تمہارے دل پہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ جہاد نہیں، تو پھر یہ شکست ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب زبان سے کہتے ہیں سارے محبت ہے، دل میں تو شیطان ہے، جبکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. جب تک اس دل سے شیطان نہیں نکلے گا، کسی بھی ولی نبی کی محبت دل میں نہیں آ سکتی ہے نا. سب سے پہلے اس دل سے شیطان کو نکالو. باجی بستامی رحمت اللہ جوانی کے دنوں میں جنگل میں چلے گئے. جب باقی ورد وظائف کرتے تو شیطان کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا، لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے، دل میں اللہ کی پسانی کی کوشش کرتے تو شیطان کئی بار ان کو ستاتا. ایک دن انہوں نے ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگے. روشن ضمیر تھے، آواز آئی ہے باعزیز یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. تو اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے. اور جب باعزیز بستامی رحمت اللہ نور علی نور ہوئے تو شہر بستان سے جب تو گڑی چلے گئے. اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا. جب ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. اللہ اللہ کوئی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا کے دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دیکھتا بھی ہے نا، وہ سرسری طریقے سے نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا تو پھر وہ محبت بھی گئی، پھر عشق آ گیا نا. پھر میں تیرا اور تو میرا. اس وقت علامہ اقبال فرماتے ہیں گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہے. اگر تیرے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر مسلم بھی ہے کافر و زندیق. آج مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو کافر و زندیق کہہ رہے ہیں. جب اس دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر جن لوگوں کا اللہ سے محبت کا تعلق ہے پھر ان کی بھی محبت آ جاتی ہے نا. اس وقت حضور پاک کی محبت آ جائے، صحابہ کی محبت آ جائے، کسی کی حضرت علی کی محبت آ جاتی ہے، کسی کی بھی محبت آ جائے تو پھر یہی محبت جس نے صحابہ کاف کے کتے کو حضرت قطمیر بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب جب کسی کو طلب ہوتی ہے اللہ کی تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے. لوگوں کو جذب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. تو تسبیح سے اللہ اللہ پڑھتے ہیں جو نور بنتا باہر ہی جاتا ہے نا. وہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ جو نور جاتا باہر ہی جاتا ہے نا. اللہ سانس سے پڑھتے ہیں وہ بھی نور باہر ہی جاتا ہے، اندر تو نہیں ٹھہرتا ہے نا. جب تک اللہ کو اندر جذب نہ کیا جائے بات نہیں بنتی. اب وہ اللہ جذب کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اللہ کیسے آتا ہے؟ اس کو روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ لکھتے ہیں. تھوڑے دن لکھتے ہیں تو پھر جو کاغذ پہ لکھتے ہیں ایک دن وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ زیرو کے بلب کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ لکھتے ہیں. جب سونے لگتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایک دن وہی اللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. جب آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیتے ہیں، پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں تو پھر وہی جو کاغذ پہ لکھتے تھے ایک دن دل کے اوپر لکھا نظر آتا ہے. پولیس کی مور لگی، پولیس والا
اللہ لکھا گیا اللہ والا. جب وہ اللہ اس دل پہ لکھا آتا ہے اس وقت اس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹک ٹک ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، گھڑی گھڑی اس طرح کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. رات کو سونے لگے اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. آدھی رات اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں، ہر آدمی کے بارے میں کرام الکاتبین سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا. یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے. اور یہ دوسری پڑھ کے سویا تھا، اللہ اس کو بھی خوش رکھے. یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا. خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہیں. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم. جب یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، پھر نماز روزہ کیے جا اور گاڑی چلتی جائے گی. پھر یہ گاڑی طریقت کا تعلق دل سے ہے، پھر یہ گاڑی سیدھی وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ ہے. حقیقت کا تعلق نظروں سے ہے، تو پھر جب اللہ اس کو کچھ نواز دے گا تو پھر وہ معرفت ہے. اب چونکہ یہ ذکر گرم ہے، ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرنے سے کچھ گرمی محسوس ہو، پھر وہ دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر گرمی محسوس ہو، پھر دروشی پڑھیں ٹھنڈا کر دے گا. ایک دن دروشی اور اللہ ایک ہو جائیں گے، نہ گرمی لگے گی اور نہ سردی لگے گی. بعض لوگوں کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہوگی، پھر وہ کیا کریں؟ بلے شاہ نے فرمایا اسا نچ کے یار منایا ہے. اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا دیا. پھر کہنے لگے اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. پوچھا بلے شاہ سے یہ کیا کہا؟ کہنے لگے بولا خوب نچیا، خوب ہی نچیا، دل نیا دھڑکنا ابریاں، انہوں نے اللہ اللہ ملایا، پھر اللہ بھی من گیا نا. اللہ کہندے بولے دی نیت اے سی اللہ نو منان دی سی، تو اللہ تعالی عملاں نو تو نہیں دیکھدا نا، شکلاں نو نہیں دیکھدا نا، وہ تو نیتاں نو دیکھدا نا. میرے نیت نچن دی اے سی کہ میرا دل ابھرے، ٹک ٹک ہوئے، اس دے نال میں اللہ اللہ ملا. سبحان اللہ. اب تم کوئی بھی طریقہ کرو، ورزش کرو، ناچو، دوڑو، اللہ کی ضربیں لگاؤ، جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں، دل کی دھڑکنیں ابھریں، پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیت کے فیض نہیں ہو سکتا. ہم بھی کہتے ہیں بغیر پیسوں کے آم نہیں آ سکتے. لیکن اگر کوئی آم کا ٹوکرا چھوڑ گئے تو کسی کا کرم ہو ہی گیا نا. ٹھیک ہے بغیر بیت کے فیض نہیں ہو سکتا، اگر بغیر بیت کے ہی تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو کسی بڑی ہستی کا ہی کرم ہوا نا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، تین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی. وہ پھر فیض یا پھر اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے حبیب کی طرف سے ہے. جب ان کی طرف سے تمہیں فیض ہونا شروع ہو گیا، اب تم بیت ہو یا نہ ہو پھر پرواہ نہیں نا، وہی پھر تمہارے لیے کافی ہے نا. اس کے لیے جو لوگ اجازت لینا چاہتے ہیں، کوئی بیت نہیں ہے، کوئی فیض نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عام کے لیے حکم ہے، اس کو آزماؤ. 5-7 دن میں اللہ نے چاہا تو تمہارے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی. بیت ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے، کوئی تم سے نذرانہ طلب نہیں کرتے ہیں، کوئی بیت نہیں ہے. ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے.
کیوں کیا حال ہے؟ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہے نا. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم کیا؟ اگر تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارے پہ کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود تمہارا دل اللہ نہیں تسلیم کرتا، اللہ نہیں ہوتی، تو اس کا تمہارے اوپر کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اپنے آپ کو پہچانے کا راز میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا کریم ہے، یہی ایک کسوٹی ہے. پھر اگر اس نے کار اور بنگلہ دی پھر کرم ہی کرم. اس کے لیے جو لوگ اجازت لینا چاہیں میری زبان کے ساتھ اقرار کریں، اجازت ہو جائے گی. جو لوگ اجازت نہ لینا چاہیں تو پھر وہ خاموش بیٹھیں، ان کو پھر کوئی اجازت نہیں. بتا دیں ذرا ان کو. اور جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی. جو بھی دوست یہ چاہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، وہ حضور قبلہ عالم کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھو جی. اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معزز سامعین اکرام، حضور قبلہ عالم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدثر اللہ العالی کا خطاب آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. جو ذکر قلب کی اجازت آپ نے لی، جس طرح سے سرکار شاہ صاحب نے طریقہ بتایا کہ سفید کاغذ کے اوپر کالی پینسل سے روزانہ 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں اور اس کو دیکھ کر اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں. اللہ اور اس کے حبیب نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز ایک دن 7 دنوں کے اندر اندر آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. دعا کے بعد جائیے گا. تمام حضرات تشریف رکھیں، دعا ہوگی. نظم و ضبط کا بالکل بہت زیادہ خیال رکھیں. ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ پیچھے جو دروازہ خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اس طرف کوئی بھی ساتھی نہ جائیں اور دوسرے دروازوں سے آپ لوگ نکل سکتے ہیں. دعا ہوگی، تمام ساتھی دعا میں شامل ہوں. تمام ساتھی تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. اے خدا ہمارے گناہوں کو دیکھ کر اپنے رحم و کرم نہ بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا. اے خدا صدقہ کبریائی کا، صدقہ و سرور مصطفی کا، سیدھے رستے پہ چلائیو ہم کو، پیچو خم سے بچائیو ہم کو. مرتے دم غیب سے مدد کیجیو، ساتھ ہی ماں کے اٹھا لیجیو. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو ہمارے لا الہ الا اللہ. دین و دنیا کی آبرو دیجیو، دونوں جہاں میں سرخرو کیجیو. کینہ دو مومنوں کے سینے سے، سینے ہو جائیں پاک گینے سے. سب کو ایک کرا دکھلا یارا، دور و اختلاف بجا صاحب. دین ہو دین احمدی کل کا، ہو طریقہ محمدی کل کا. اے خدا تو بڑا سمیع و مجیب، کر بے مرادوں کو تو مراز نصیب. یا اللہ جتنے یہاں پر ہماری سب کی ہماری دلی مرادیں پوری کر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما.
اس محفل میں جتنے بیمار ہیں، ان کے گھر بار میں جتنے بیمار ہیں، یا اللہ سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے۔ بیماری دینے والا بھی تو ہے، شفا دینے والے بھی تو ہے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار پر لگا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کاروبار میں نقصان ہے ان کا ازالہ کر دے، ان کو اور مزید ترقی دے۔ یا اللہ پاکستان میں مہنگائی کو ختم کر دے۔ یا اللہ پاکستان کابل میں امن قائم کر، آپس کی نجاتیاں دور کر دے۔ یا اللہ عالم اسلام کو ہر جگہ کامیابی سے امکناب کر، کشمیر میں مسلمانوں کو فتح نصیب کر۔ یا اللہ ذکر کے مشن کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی غوث پاک کی اور گوشائی کا عشق پیدا کر، گوشائی کی عمر دراز کر، صحت کاملہ عطا فرما۔ دونوں جہان میں ہمارا سایہ، ان کا سایہ ہمارے اوپر ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ سرکار شاہ صاحب